نزول نمبر 10 ہے، سورۃ اللیل کے بعد نازل ہوگی۔ اس سورت کے اندر کسی طریقے پر تزہید زودانی دنیا کے اندر دنیا سے اپنے آپ کو بچانا، دنیا میں رغبت نہ رکھنا۔ سمجھتا ہے؟ موضوع سورت کا ترغیب التضرع الی اللہ فی اوقات الاستجابہ، التضرع الی اللہ فی اوقات الاستجابہ، قبولیت کے دنوں میں اللہ کی طرف خصوصی رجوع کرنا۔ والفجر، فجر کی قسم ہونا، ہر دن کی فجر مراد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کی فجر مراد، ولیال عشر اور 10 راتیں ذوالحجہ کی، اور شب والبدر اور شب سے اللہ تعالیٰ کی شب جو 10 دن 10ویں تاریخ اور والبدر تا عرفہ کا دن، واللیل رات کی قسم اذا یسر جب یہ کہ وہ چلے، یسری یا حکم کیا گیا اللہ تعالیٰ یہ ذریعے مرد ہے سمجھلیے کہ، اور یہ یا کو حکم کیا گیا یہ تقریبا نہیں ہو رہا۔ واللیل اذا یسر اقسم اللیل وقت یسری وقت یسری، اس کے جنت یہ اقسم جو نکلے گا اس کے لیے اذا یسر مصدر ہے، الفی ذالک القسم الذی یجب، عقل مندوں کے لیے قسم کافی ہے، عقل مندوں کے لیے قسم کافی ہے۔ قسم مبتدا بنے گا، سمجھے؟ فی ذالک خبر مقدر، جزی ہجر اللہ تعالیٰ کا یہ صفت ہے قسم کے لیے، الفی ذالک قسم قائم جزی ہجر، ہجر کرنے والے کے لیے، ہجر کا معنی روکنے کی، عقل جس کے پاس ہوتی ہے وہ زنا سے رک جاتا ہے، شراب سے رک جاتا ہے، قتل سے رک جاتا ہے، ڈکیتی سے رک جاتا ہے، اللہ کے اللہ تعالیٰ کا یہ کیا ہے نافرمانی سے رک جاتا ہے۔ ہجر کا معنی روکنے کے روک، پتھر کو کہتے ہیں روکنا، ٹماٹر میں آپ دیکھیے ہاتھ چلا جائے گا آسانی سے، لیکن پتھر میں تو نہیں جائے گا۔ ان الحجر یمنع ہوگا، وہ آپ کو روکے گا، حجر کو حجر اس لیے کہتے ہیں، عقل کی ایجابی ہے اور ہجر کی اسی حجر سے منع کے معنی میں روکنے کے۔ یہ زمانہ گواہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوقات استجابت کے دن بھی آپ کو بتا دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد یہ جد اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کرے قوم عاد کی جد اعلیٰ کا نام ارم ہے، یعنی ارم ذات نماز جو ستونوں اونچے ستونوں والے بڑے گھر کے مالک، اور کیا پتھروں کو تراش کر کے تیسری طور پر آتے عاد ارم کہتے ہیں۔ عاد ارم جد اعلیٰ کی طرف کی نسبت ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد ارم ارم ذات العماد، یہ عاد کے لیے اللہ تعالیٰ کرے عطف بیان ہے۔ ذات العماد جو ستون والے، اونچے اونچے ستون والے، الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے اللہ کا بنا کرے کوئی مثل شہروں کے اندر اللہ کا بنا کرے کوئی پیدا بھی نہیں ہے، یا کے محلات کی طرح یا قد و قامت میں ان کی طرح۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک بثمود، عاد اور ثمود کا ہے۔ اور وہ سمود الذین جابوا الصخر جو پتھروں کو یہ کاٹتے تھے بالوادی، وادی میں پتھروں کو یہ کاٹتے تھے۔ وفرعون اور فرعون ذی الاوتاد بیوقوف والے، الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشیاں کی شہروں کے اندر، اکثروا فیہا الفساد، فساد انہوں نے اللہ کا بڑا کرے گی، شہروں کے اندر فساد انہوں نے کثرت سے پھیلایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے پروردگار نے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا۔ ان ربک لقائم بالمرصاد، بے شک تیرا رب ہاتھ میں انتظار میں بیٹھا ہوا جیسے ٹھکانے بیٹھتا ہے۔ فاما الانسان فیقول ربی اکرمن، اپنا چونکہ مبتدا آئے گا اور اس کی خبر پر بات آگے ہوتا ہے۔ فاما الانسان فیقول ربی اکرمن، انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، اس وقت اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه، جب اس کو آزمائے اور اس کو اکرام کرے، ونعمه اور اس نے سے اس کو نوازے۔ اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، یہ معطوف من تک کی شرط ہے، اور چونکہ فیقول ربی اکرمن اس وقت نالا جزا ہے، اس لیے اللہ کی اللہ تعالیٰ کے مبتدا اور خبر یعنی ان کے درمیان بھی یہ جملے ہوتے رہتے ہیں۔ فاما الانسان فیقول ربی اکرمن، اس وقت اذا ما ابتلاه ربه، جب اللہ پاک اس کو آزمائے اور اکرم اس کا اکرام کرے، ونعمه اس کو نوائے،
انسان یہاں بھی اسی طریقے اور ہماری انسان اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقه، جب یہ اس پر رزق کو تنگ کر دے فیقول ربی اہانن، یہ بھی اسی طریقے پر اس کے ساتھ اللہ مقابلہ کرے. آگے اس میں جزا کے لیے یہ بھی ذکر ہوگا. اللہ خبردار اللہ تکریمون الیتیم، یتیم کا تم لوگ کو اکرام نہیں کرتے، ولا تقاتون علی طعام المسکین، مسکینوں کی کھانا کھلانے پر کسی کو بڑی رفتہ نہیں کرتے. وتأكلون التراث، اور میراث کو سمیٹ کر کے کھاتے. تراث ہے یہ مخلوقات میں سے، جیسے تترا بترا آپ کی سب تخی بتی. وتأكلون التراث وتأكلون التراث، تراث کو تم لوگ کھاتے اکلا لما، سمیٹ کر کے کھاتے. وتحبون المال حبا جما، اور مال سے تم محبت رکھتے ہو حبا شدیدا، سب کے سب کی. اللہ خبردار یہ سارا خاک میں مل جائے گا. اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کر کے ٹکڑا کر دیا جائے گا. وجاء ربک، تیرا رب آئے گا. مقدس دن کیا داخل میں تیرے رب کا عذاب آئے گا، حکم آئے گا. والملک، فرشتے آئیں گے صفا ڈرانے کے سب جب فرشتے آ جائیں گے اللہ مقابلہ کرے. اس دن پھر یہ ہے کہ اللہ مقابلہ کرے قبل چلے گا. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو بھی لایا جائے گا. یوم یتذکر الانسان، یہ جواب شرط مانا نہیں تھا. انسان اب یاد رہے گا، انسان اس وقت نصیحت حاصل کرے گا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اس وقت کی نصیحت یہ کہاں کا اس کو فائدہ دے گا. اللہ خبر قدر ذکر مختلف ہوگا، اور لہو اللہ کو بلا کر یہ کیا ہے، لہو خبر قدر ذکر مختلف ہوگا. اللہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، آج کی اپنی زندگی کے مولانا دنیا کی بھی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی، لیکن آخرت کی زندگی مقابل دنیا کی زندگی ہے نہیں ہے. تو یہ تو نہیں کہا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی هذه، کاش کی اس آخرت والی زندگی کے لیے میں کچھ بھیجتا. آج یہ نہیں کہا بلکہ زندگی کے لیے، اصل زندگی آخرت، دنیا والی زندگی ہے نہیں. یہ تو نہیں کہا کہ حیاتی هذه حیاتی الثانیہ، اس کو سمجھ میں آ گیا. یہ کیسی زندگی ہے کہ میں 60 سال کو پہنچا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزر گئی. 60 کے قریب 57 58 میں ملا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے. اور آپ میں سے اصل تو 20 کو تو اصل پہنچا ہے. ادھر سے 20 کا 50 60 سال والے بابا جی کے 60 70 والے میرے والد صاحب کے کلاس میں، جیسے 30 سال 40 سال میں میں نے اور آپ نے کوئی آسمان نہیں گرا ہے، تو آگے کیا کرو گے. تو محمد ابن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد اس کو نبوت مل گئی، پوری دنیا کو ملا کرتے 23 سال سے. اس کے بعد 23 سال زندہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے مکہ میں بھی جانا ہوتا، مدینہ میں بھی جانا ہوتا، مکہ سے مدینہ تک، مدینہ سے مکہ تک پہاڑوں کو دیکھ کر کے ماتم کرتا اور کچھ نہیں میرے پاس سوائے میں تماچا رسید کرنے کی. 23 سال میں میرے نبی مولی منظور نے 40 سال اس میں گزارا ہے کراچی. کون سی تبدیلی لائی؟ قربان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عثمان پر یہ اس طرح غالب اس قسم کی تبدیلی انقلاب نہ. ہمارے پاس تاریخ میں سے جانے والے دین سبحان آپ سمجھتے کسی کام کے نہیں. یہ پورا قدم تو یاد ہے نہیں، قدم تو حیاتی زندگی آخرت والی زندگی. ایوب اس دن کیا ہوگا کہ لا يعذب عذابه عذاب اللہ یعذب، اللہ کے عذاب کی طرف کوئی اور عذاب دینے والا نہیں ہوگا. ولا يمسك عذابه احد، اور اللہ کی طرف جکڑنے والا باندھنے والا اور کوئی نہیں ہوگا. یا یہ نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کر لے. راضی تو مرضیۃ، ذرا ہے کہ تم سے راضی اور مرضی سمجھ. ادخلی فی عبادی، کہاں جاؤں میرے بندوں میں داخل ہو جائے. وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جائے. سورۃ البلد نزول نمبر 35 سے سورہ قاف کی بات نازل ہو گئی. اس سورت کے اندر اسی طرح تزہید عن دنیا سے اللہ کو بلا کر غیر رب کی اختیار کر لینا. آخرت کے اندر دلچسپی ہے. موضوع سورت کا مولانا تحمل المشقت، تحمل المشاق، مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کرنا. اس کے لیے تیار ہو جائے ساتھی. لا اقسم بهذا البلد، مجھے قسم ہے آپ کی اس شہر کے، وانت منهم بهذا البلد، وانت منهم کہ جب کہ یہ تو مقیم ہے بهذا البلد، اس مکے کے اندر، اس مکے کے قسم ہے. لا اقسم بهذا البلد یا وانت منهم
هذا البلد یہ جملہ معترض ہے، تو مقیم ہے اس شہر کا، اس کو ہٹا دو، لا اقسم بهذا البلد، اس شہر کی قسم، و والد آدم کی قسم، وما ولد، اس کی اولاد کی قسم، جن کو یہ کہ اس نے پیدا کر دیا، لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، آل قومی کائنات کی کبد، یہ کہ معاذ کی کبد، انسان مشقت کے اندر گرا ہوا، جتنی مشقت کرو گے مولانا اتنی باقی بندی بن جاؤ گے. یہ کیا مشقت کم ہے، جس کو مکے سے نکالا جائے، دھکا دے کر کے مدینے کی طرف چلا جائے اور مدینے میں جا کر اس کو آرام سے بیٹھنے نہ دے، انبیاء ساری مشقت ہوئی. جان کرنے لگتی کبد مشقت ہے، مشقت کے اندر انسان گرا ہوا. یہ تھی کبد خلقنا کی نہ زمین سے حال نہیں ہے، نہ سے حال کا مطلب اللہ مشقت میں گرا ہوا ہے. یہ انسان سے مخلوق سے اور مخلوق مشقت کا نتیجہ ہے، اللہ سے حال نہیں. یہ حال مخلوق سے انسان مشقت کے اندر گرا ہوا ہے. جتنی مشقت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو گے اتنے دنیا کے ہیرو بن جاؤ گے. ایحسب انہ لن یقدر علیہ، کیا اس کا گمان یہ کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس پر کوئی تنگی نہیں کرے گا، قادر کوئی نہیں ہے. یقول کہتا ہے احبت مال البلا، میں نے ڈھیر مال میں نے خرچ کیا. ایحسب اس کا گمان ہے کہ اللہ یرا عادل، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا. الم نہ جانتا ہوا انہیں، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائے اور انسان زبان مشقت دینے تو اونٹ نہیں بنائے. وہدینہ النجدین، اور دونوں راستے ہم نے اس کو دکھائے ہیں، دونوں راستے فرق کا حمل اکبر، نیکی اور برائی کا راستہ، راستے سے مراد نیکی اور برائی کے دونوں راستے. فرق کا حمل اکبر، اس نے ابھی تک گھاٹی کو پار نہیں کیا، داخل نہیں ہو سکا گھاٹی کے اندر. وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یہ فک رقبۃ، گھاٹی ہے کہ گردن کو، غلام کو آزاد کر دینا خلق خدا کے لیے. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا مسکینوں کو، یتیماً ذا مقربۃ، رشتہ دار یتیم اور مسکین ذا مقربۃ، یا بھٹی میں ملا وہ مسکین، کن کو کھانا کھلا دینا. یہ اطعام مقصد کے لیے گفتگو یتیماً ذا مقربۃ اور مسکین ذا مقربۃ. لیکن کس وقت کھانا کھلانا؟ فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن کے اندر. یہ رفائی کام ہے مولانا، یہ رفائی کام، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ، یہ رفائی کام. اس لیے آپ بخاری کو پڑھیں گے، اما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر آ گئی ابتدائی میں سے جیسے کہ اللہ مشرف کے اندر آئے گا، تو اللہ جی نے فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكسب المعدوم وتقرض وتعين على نوائب الحق. اذا لا يوجد اللہ، خدا آپ جیسے انسان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. انک تحمل الكل، سمجھے آپ یہ بوجھ اٹھاتے، قرض آپ کا بوجھ اپنے ذمہ پر لیتے ہیں. لتصل الرحم، صلہ رحمی کرتے، تم ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی آپ جوڑتے. وتكسب المعدوم، مخلوق حق کو کمائی پر لگاتے، روزگار پر لگاتے. وتقرض، ایمانات کرتے. وتعين على نوائب الحق، ایمرجنسی مصیبتوں میں لوگوں کے تعاون کر کے ہاتھ بڑھاتے ہو. تیرے جیسے کو فلاکار ہے. آج بھی ہمارے لوگ جو انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں اپنے علاقے میں پاگلوں کی طرح دوڑ لگاتے کام کرتے ہیں. خدا کے نظر بیٹھے بیٹھے ان کا اللہ کو والا کرے اپنے جگہ ان کی کامیابی یہ تھی. اور کچھ یہ کہ یہ کامیاب ہو گئی، اس طرح کامیاب ہو گیا. کامیابی 5 سال تو 5 سال پھر 5 سال اسلام آباد میں. بلوچستان میں جاتا ہوں اپنے کچھ بلوچوں کو غلط کا حمل آتا ہوتا، اس لیے کہ گھاٹی میں داخل نہ ہو سکے. وما ادراک ما العقبہ، کیا غفور رقبۃ، یہ غفور رقبۃ، گردن آزاد کرنا. ایک نسل سہاروں کو جو کسی کی غلامی میں پھنسے ہوئے آزاد کر دیں. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یعنی کہ کھانا کھلانا بھوک والے دن کے اندر. کس کو کھانا کھلا دینا؟ یتیماً ذا مقربۃ، یتیم ایسا کہ جو رشتہ دار ہے. اور مسکین ذا مقربۃ، یا خاک میں ملا ہوا مٹی میں رلا ملا، یہ مسکین اس کو کھانا کھلانا. ثم کان، پھر یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے ان لوگوں میں ان الذین آمنوا، ایمان والوں میں، وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت جو کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمۃ، جو رحم کھانے کی شفقت کی جو وصیت کرتے ہیں، ان میں پھر یہ شامل ہو. یہ سارے کام کرنے کے اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ اصحاب المیمنہ. اور سورہ واقعہ میں آپ نے پڑھا اصحاب المیمنہ کی جنت ہے. والذین کفروا، ان کے پھر مقابل کو کفر کرتے ہمارے آیات میں، ہم اصحاب المشأمہ، یہ اصحاب المشأمہ. اور اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے علیہ انہی پر اللہ کو نام مرسدہ، یہ جو بندہ ہوا یہ اس کا بند کر کے گھیرے میں لیا گیا ہے جہنم کی آگ کو، جو ان کے یہ گھیرے اسی میں یہ داخل ہونے ہیں. سورۃ الشمس مدد، اس سورت میں بھی
اس کا موضوع بھی اعمال قیامت ہے اور اسی طریقے پر تزہید عن دنیا، دنیا سے بے رغبتی اور ورغبت فی الآخرت، آخرت کی رغبت لے لینا۔ سورۃ الشمس نزول نمبر 26 ہے، نزول نمبر 26 سورۃ القدر کے بعد۔ دعویٰ ہے التفرق بین الفریقین، التفرق بین الفریقین و بین عاقبۃ القیامہ، دونوں فریق ماننے والے، مکذبین نہ ماننے والے، مصدقین ماننے والے، ہر ایک کا انجام الگ الگ ہے۔ یہاں پر شمس و قمر کا بھی ذکر کیا ہے اور رات کی تاریکی کا بھی ذکر کر دیا ہے، اشارہ کرتے ہیں یہ دوسرے کے اندر ہے۔ انسان کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی صلاحیت رکھی ہے، انسان کی نیکی بھی ہے وہ اللہ کو شمس و قمر کی طرح روشن ہے، اور انسان کے اندر برائی کی بھی تاریکیاں بھی ہے۔ یہ مولانا اس طریقے پر مناسبت ہے۔ والشمس سورج کی قسم ہے، وضحاها اور اس کی پہلی روشنی چاہتے وقت اس کی روشنی کی قسم، والقمر اور چاند کی قسم ہے، اذا طلع جب سورج کے پیچھے چل کر کے آ جائے۔ یہ طلع یہ تو دل والا ہے، اس کا معنی پیچھے چلنا، اسی سے معنی تحصیل ہے، اور طلع یہ تلاوت کر آ جائے اس کا معنی قرآن پڑھ دینا۔ یہ طلع کا معنی طلع، اور چاند کی قسم ہے اذا طلع طلع جب وہ سورج کے پیچھے اللہ کا حوالہ کریے کہ آ جائے۔ والنہار اور دن کی قسم ہے اذا جلا، اس وقت یہ کہ وہ سورج کو روشن کرے۔ دن سورج کو کیسے روشن کرتا ہے؟ دن جتنا بڑھتا ہے سورج کی روشنی اتنی بڑھتی ہے، دن جتنا بڑھتا ہے سورج کی روشنی اتنی بڑھتی ہے۔ والنہار اور اللہ تبارک و تعالی دن کی قسم ہے اذا جلا جب وہ روشن کرتے اس شمس کو۔ واللیل رات کی قسم ہے اذا یغشا جس وقت وہ سورج پہ چھا جاتی ہے، رات اذا یغشا آدمی کا وجہ شمس سورج پہ چھا جاتی ہے، روشنی پہ چھا جاتی ہے۔ والسماء اور آسمان کی قسم، وما اس خدا کی قسم کی بنا ہے جس نے آسمان کو بنایا، لہذا ماں ہمیشہ میں کبھی پور کے لیے نہیں آتا، یہاں ماں سے مراد کرتا ہے۔ والارض زمین کی قسم، وما طحاها اس خدا کی قسم کی جس نے اس کو بچھایا۔ ونفس نفس انسانی کی قسم، وما سوا اس خدا کی قسم جس نے اس کو اللہ کو بنا کر یہ اس کو سنوارا، وما سوا جس نے اس کو سنوارا اس نے ٹھیک بنا دیا۔ فالہمها اس خدا نے پھر نفس کو اللہ کو الہام کر دیا اجورا اس کی بدی کا، وتقوی اس کی نیکی کا۔ قد افلح من زکاها کامیاب وہ کہ جو من زکا نفس جس نے نفس کو پاک کر دیا، لا الہ الا اللہ دین سے پاک کر دیا، توحید سے پاک کر دیا۔ وقد خاب اور ناکام ہو گیا وہ شخص من دساها جس نے اللہ کا بڑا کری اپنے نفس کو، اس نے زمین کے اندر یہ دھنسا دیا اور نفس کو ذلیل کر دیا، مانے کفر کے ساتھ۔ کذبت ثمود اب انہی میں سے ذلیل کرنے والوں سے یہ ثمود نے بھی تقوا انہوں نے تکذیب کی اپنے سرکشیوں کی وجہ سے، اس دن کہاں سے اشقا جب اس وقت کی جب دور میں سے ایک سخت دن وہ کھڑا ہو گیا اشقا بدبخت کس کا وہ خدا کام تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی کفری کی پونچیں کاٹ ڈالی۔ فقال لهم رسول اللہ کے رسول نے کہا نا تقلا رسولیا ضرور نہ تقلا چھوڑو اللہ کی کفری کو وسقیا اس کے بارے کو، یہ جو منصوب ہے اللہ تعالیٰ میرے منصوب ضرور نہ تقلا رسولیا۔ فکذبوه نبی کی تکذیب کر دی صالح علیہ السلام نے، فاقروا اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ یہ کیا کر دی پونچیں کاٹ ڈالی کفری کی۔ میں نے آپ کو بتا پونچیں کاٹ ڈالی صرف فتحا کا فاقر بس اس نے کفری کو پکڑا، فاقر اس کی پونچیں کاٹ ڈالی وہ ایک آدمی تھا جیسے کہ سورہ اس کے اندر سورہ قمر کے اندر کا تذکرہ کر دیا، لیکن یہاں اکر وہ پوری قوم نے کر دیا۔ جب ایک بے غیرت کھڑا ہوتا ہے باقی لوگ جب اس کے ہاتھ نہیں روکتے تو سارے شروع میں شامل شروع کرنے والا ایک تھا یہ خدا جس کی حقیقت کو سورہ قمر میں بیان کیا کہ کہاں تھا اس نے پکڑ لیا وہ کو آخر اس کو پہنچے ڈالے وہاں ایک بھیتر اور یہاں پر فرماتے تھا۔ اس لیے جہاں حضرت معاویہ پر الزام آ گیا کہ معاویہ قتل کریں گے حضرت عمار کو دوسروں کو، معاویہ کی جماعت کے اندر کچھ لوگ ہوں گے لیکن یہ کہ جس میں پوری جماعت یہاں پر اسی طریقے اور جب بے حیائی ہوگی بے شرمی زنا شراب نوشی ہوگی اللہ کا وعدہ کریے۔ اگر علماء کچھ منع کر رہے اور کچھ منع نہیں کر رہے جو زیادہ تر اللہ کا وعدہ کرے وہ سارے کے سارے اس دور میں شمار ہوں۔ بس انہوں نے مفتی کی پونچیں کاٹ ڈالی مدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہ۔ آگے دنیا میں جا کر کے بتا دینا ساتھیوں کو بتا دینا جو آپ بات نہ کہہ سکیں وہ کوئی مندوب کے پاس تک پڑھنے کے لیے نہ ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ آگے اگلے سال والوں کو پیغام دے دینا کہ جو خود صاحب مشکل ہو بدڑا اور یہ بھی ہے کہ وہ ایسے مولوی کی بات جائے جس نے اپنے مونچھے گریڈ سے ساتھ اور جس نے دھوتی باندھا اور جس کی ٹوپی کے اندر 150 سوراخ اور اس لیے کہ گھڑے کسی کی مولوی بہت ہے دنیا قدم دم علی ان کی ذمہ مسکین سے بجانے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے فسوا اور ان کی بستی کو بڑا ہو کر کے چھوڑ دیا ولا یخاف عقبا اور اس قسم کی حکومت عقبا مقبل حکومت ہے اس قسم کی گرفتیوں کے انجام سے نہیں کرتا جو کچھ ہوگا سو ہوگا دیکھا جائے کرو گے سورۃ اللیل مولانا نزول نمبر 9 ہے سورۃ الاعلی کے بعد آتی اس کا موضوع بھی اس لیے بھی اسی طریقہ پر عقل کے ساتھ تفسیر فی آخرت میں دلچسپی لے رہا ہے اور دنیا سے میرا توقع کیا ہے اس میں بھی اسلام خوبی ہے التفر و فتاوی اس کا التفر و فی العقائد اور فی الاعمال الاخرى عقائد اور دیگر اعمال میں فرق واللیل اذا یغشی رات کی قسم ہے کہ جس وقت وہ چھا جائے اذا یغشی ظرف بنے گا اسی اقسم کے لیے ظرف بنے گا والنہار اور دن کی قسم اذا تجلی جس وقت یہ اس کا اجالا روشنی اس کی پھیل جائے وما خلق اس خدا کی قسم ہے ماں سے بولا جاتا ہے اس خدا کی قسم ہے خلق الذکر اس نے مقدر میں پیدا کیا والانثى مؤنث میں پیدا کر دی ان سائر لشتى رات دن کی جن سے کہ اللہ کو بنا کرے مزاج الگ ہے ہر ایک کے آثار الگ ہے اسی طرح تمہاری کوششیں تمہارے نتیجے تمہارے اعمال تمہاری سوچ بالکل الگ طرح ہے ان سائر لشتى تمہاری یہ کوششیں وہ بھی اللہ کو الگ الگ ہے اما من اعطى جو آدمی ہے کہ سخاوت کے تو کچھ دیتا ہے اور تقوی اللہ سے ڈرتا بھی ہے وصدق بالحسنى اور یہ اسلام کی تصدیق کرتا ہے کلمے کے بالحسنى کلمے کی تصدیق بھی کرتا ہے فسنيسره لليسرى ہم آسانی پر لگا دیں اس کے لیے آسانی کر دیں اللہ کو بنا کرے آپ کی منزل تک آسانی سے اس کو پہنچ جائیں آسانی ایک فسنيسره آسانی سے اس کو پہنچ جائیں گے الى اليسرى جنت یہ دوسرا الى اليسرى جنت تک یہ آسانی پہ جو کر ہے اس کو پہنچ جائے گا واما من بقي جو آدمی کو خود سے کام لے گا مستغنا بے نیازی کر دے گا وقدم بالحسنى کلمے کی تقسیم کر دے گا فسنيسره ہم آسانی سے اس کو پہنچا دیں گے الى اليسرى تنگی تک اس کو سختی تک پہنچائیں گے وہ جہنم وما دنیا مال اور بے نیاز نہیں کرے گا اس کو اس کا مال فائدہ نہیں پہنچائے گا اذا کرتا ہے جب وہ ہلاک ہوگا ان علینا للهدى ہمارے ذمہ ہدایت یعنی راستہ بنانا ہمارے ذمہ ہے وان لنا للآخرۃ والأولى راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے وان لنا للآخرۃ اور دنیا اور آخرت دونوں ہی ہمارے اللہ کو قبضے میں باندر تو نار کا لذا ہم نے آپ کو ڈرا دیا میرے ڈرا دیا کو نار نہیں اسی آپ سے لذا کی بڑک کے لا يصلى اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر الا الاشقى بدبخت قسم کے لوگ الذي كذب وتولى جو تکذیب کرتا ہے وتولى روگردانی کرتا ہے بس جنم اور اس سے بچے گا اللہ تعالی متقی الذي يؤتي ماله جو اپنے مال کو دیتا ہے يتصدق اس حال میں کہ پاکی حاصل کرتا ہے بخل سے پاکی حاصل کرتا ہے اور اس قسم کی گھٹیا قسم کے افراد یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے عادت یہ خبر مقدم بنے گا نعمت البنزا خصوص کر کے مقدار مخرج ان وہ ثابت کرتا ہے عالم قدم نعمت سے کام کرے لیس نعمت البنزا کوئی ایسی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے اللہ کو بنا کرے بدلہ دیا جائے لیس نعمت البنزا کوئی ایسی نعمت نہیں جس کا بدلہ دیا جائے عادل ثابت کرتا ہے عادل کسی کا اللہ کے پاس ایسی کوئی نعمت نہیں ہے یہ ابتغاء وجه ربه اللہ کی رضا یہ مستقیم حکمت ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مراد اللہ سے راضی ہو جائے والا سوف یرضا اللہ جنت عطا کرے تو اللہ کا فضل ہے جنت دے دے یہ اللہ کو بنا کرے گناہ کا کوئی فضل ہے ویسے عدل اس کا یہی ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہو جہنم میں جائے والا سوف یرضا اللہ اتنا دے گے کہ وہ بندہ راضی ہو جائے سورۃ الضحیٰ مولانا جاش کے وقت سورۃ الضحیٰ نزول نمبر 11 ہے سورۃ الفجر کے بعد اس کا نزول ہے سورۃ الفجر کے بعد اب یہ بھی ہے ولسوف یرضا سورۃ اللیل کے اندر ہے ولسوف یرضا یہاں پر ولسوف یعطیک ربک فترضا ولسوف یعطیک ربک فترضا اڑے میں کیا
دعوی مولانا تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو تسلی بالامور الثلاثہ، تین طریقوں سے آئیں گے آپ کے سامنے۔ حضرت پر وہی آتے رہی، کچھ دن وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، پھر یہ کہ لوگوں نے یہ کہا، کسی خاتون نے کہا کہ محمد کا شیطان اس سے ناراض ہو گیا، اس کے پاس نہیں آتا، آج کل اس کو کچھ نہیں بتاتا، تو بتاتا کہ جیسے رات کی تاریکیاں ہمیں چلی رہتی، تاریکی کے بعد روشنی آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہی کا بند ہونا ایک قسم کی تاریکی ہے، پریشان نہ ہو جائے، تیرا رب سے بیزار نہیں ہے، وہی کی روشنی آئے گی، قرآن خود وہی سارے کے سارے وہی روشنی جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے، تاریخوں کے بعد آ جاتی ہے، اسی طرح پروردگار آپ کو مالا مال کر دے گا، آپ کی گودی کو بھر دے گا۔ والضحیٰ، چاند کی قسم، واللیل، رات کی اذا سجا، اس وقت اندھیرا اس پر بیٹھ جائے اور یہ کہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا پروردگار تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، وما قلی کا تجھ سے بیزار بھی نہیں ہے۔ کسی سے تعلیم کا سمجھ جو آیا تھا کہ بیزاری نہیں ہے، من تعلیم جو سورہ شعراء کے اندر میں جانتے ہیں، وما قلی اور تیرا رب تجھ سے بیزار بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ یہ بھی آپ کا رب یہ کہ آپ کو بیزار آپ سے نہیں ہے، اگر دنیا میں کچھ پریشانی ہو جائے، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے۔ یہ راوی والا ترجمہ تھا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو میں نے آپ کو بتایا۔ صوفیہ کا ترجمہ بتاتا ہوں، اس میں ساتھ ہی سارے کے سارے اللہ کو بڑا کر وہ توجہ ہو جائے۔ صوفیہ کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، 12 آپ کے لیے 11 سے بہتر ہے، اور پھر ایک آپ کے لیے 12 سے بہتر ہے، 2 1 سے بہتر ہے، اور آنے والی گھڑی اور آنے والا گھنٹہ آپ کے لیے پہلے والے گھنٹے سے بہتر ہے۔ اے میرا محمد، جیسے کہ میزان کے اندر تسبیح پڑھنے والا، تسبیح کا معنی اصل سبح ہے، اس کو کلوں کی برکت یسبحون، سبح کا معنی تیرنے جاتا ہے، تیرتے ہی پوری سمندر کی طرح، جیسے آسمان میں یہ تارے تیرتے ہیں۔ جو آدمی سبح ہے، سب کی تسبیح پڑھتا ہے تو وہ روحانیت وہ بھی فضا میں تیر رہا ہے، وہ بھی فرشتوں کے ساتھ اللہ کا بھلا کریے، وہ بھی اس میزان کے اندر یہ کہ تیر رہا ہے۔ اب یہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ میرے بھائی کہ آج اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بدھ ہے کہ اے محمد آپ یہ کہ بدھ میں جس مقام پر ہے، جو میرا ہے اس سے آگے، جو میرا اس کے بعد آنے والا ہے، جو میرا ہے آپ اس سے بھی، جو میرا آپ کے لیے بدھ سے بہتر ہے، جمعہ آپ کے لیے جمعرہ سے بہتر ہے، ہفتہ آپ کے لیے جمعے سے بہتر ہے، اتوار آپ کے لیے ہفتے سے بہتر ہے، پھر آپ کے لیے منگل سے، اب آنے والی گھڑی اور آنے والا دن پہلے والے سے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ روحانیت میں پہلے 19 گریڈ پر تھے، اب دوسرے دن میں 20 گریڈ پر، تیسرے دن میں 21 گریڈ پر، جیسے آپ سب کے گریڈ پڑھتے تھے۔ یہ روحانیت میں ترقی کرتے جاتے ہیں، لیکن یہ صرف محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے غلاموں کے لیے۔ محمد نے ہمت ہاری نہیں، محمد نے ہمت ہاری نہیں، کوئی سمندر میں تیر رہا ہے تو تیر رہا تو آگے جا، لیکن اسٹاپ کرے گا تو آگے جائے گا نہیں۔ جیسے محمد نے ہمت ہاری نہیں ہے، اس کے لیے آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہے۔ ساتھ ہی ہاتھ کھڑا کرو، آپ ہم اپنے آنے والے وقت کو روکا رکھو، پہلے والے سے بہتر۔ یہ پتہ ہے کہ سبب کے سارے کراٹے لے کر کے بڑے بزرگ بنے ہمت سے کام آنے والی گھڑی کو اپنے ہمت نہیں آپ بولا اللہ علیہ ہمت کو بری کے رحمت کر دے، مقدرین کو متاخرین کو بری کے رحمت کر دے۔ مولی منظور جیسے اندھے کا ہاتھ بھی پکڑ کر کے کہتے ہیں یہ ترکیب ہے، یہ مشکل سے مشکل جگہ کو علماء نے حل کر کے چھوڑا، لیکن ہماری محنت ہونی چاہیے، محنت کر بھی اپنے آپ کو بناتے کہ آنے والی گھڑی وہ آپ کے لیے بہتر ہے، پہلے میرا ساتھ پورا پہلے والی گھڑی سے برسوں کوئی ہوتی تھا، تیرا رب تجھے دے گا، ربوں کو فتح تھا اتنا دے گا تجھے دے گا زندگی ارب یجد کا یتیمن پاوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآبا قیل المدینہ تھی، یا بے کسر ہے فآبا قیل المدینہ تھی، مدینہ میں آپ کو ٹھکانہ دیا، وجد فسوان فہدا، اور آپ کو حیران سرگردان پایا، آپ کو حیران سرگردان پایا، یعنی کہ احکام شریعت سے ناواقف پایا، قاری اسے ناواقف نہ کرو، قاری اسے نہ پایا، ما كنت تدری من کتاب و ایمان، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وجد فسوان، آپ کو یہ کہ خالی ذہن پایا،
اور حیران و سرگردان پریشان پایا فہدا کا الى الاحکام شریعت احکام شریعت کی طرف تیرے رہنمائی کرنا ووجدک عائلا تجھے فقیر پایا وہ فقیر تھا فاغنا کا بیمار خدیجہ سمجھے ہوئے اللہ نے تمہارے خدیجہ سے اور وبیل غنائم اور غنیمت سے پوری دنیا کو غنیمت بنا دی محمد یتیم جب یہ مسئلہ ہے ہو گیا آپ یتیم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا آپ کو احکام شریعت سے واقفیت نہیں تھی سینہ کو اللہ نے قرآن کے لیے اپنے نور کی بھی چن لیا اور آپ یہ فقیر تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا محمد یتیم طلع کرا اب اگر کوئی یتیم آ جائے تو سب باتوں سے نہ کر دینا محمد سائل اور سائل آ جائے چاہے سائل خون میں بیوی ہے دل میں بیوی کی سوال کرے یعنی بیماری مدد مانگے پر نہ اس کو جھڑکنا نہیں اما بنعمت ربک فحدث اور اللہ کی نعمتوں کو اس کو بیان کر دو اللہ کی نعمت قرآن سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے اس کو بیان کرو حدیث کو بیان کر دو اس لیے آپ یہاں سے جاؤ ان نعمتوں کو چھپانے کی چیزیں نہیں ان کو بیان کر کے لوگوں کو بتاؤ سورۃ الشرح سورۃ الانشراح نزول نمبر 12 ہے سورۃ الضحیٰ کے بعد اس کا نزول ہے سورۃ الضحیٰ کے بعد اس کا نزول ہے ابھی بتایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اتنا دے گا کہ آپ یہ راضی ہو جائیں گے یہاں بھی یہ فرماتے ہیں آپ کو یہ کہ آپ کا سینہ اسلام سے کھول دیا اور آپ پر جتنے بوجھ تھے ان بوجھوں سے آپ کو یہ آزاد کر دیا اس صورت کا دعویٰ بھی التسلی مع التشجیع التسلی مع التشجیع علم نشرح لك صدرك کیا آپ نے ہم نے اپنے سینے کو نہیں کھولا میرے اسلام کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے اس لیے ساتھی میرے اور آپ کی سینوں گھٹر ہے ان گھٹروں یہ گھٹر ان میں وسعت پیدا ہوگی شرح ان کے اندر پیدا ہوا وحی سے جتنے وحی اور قرآن علم نشرح لك صدرك بالایمان وبالوحی وبالقرآن ووضعنا عنك وزرك اور آپ سے آپ کی بوجھ ہم نے اتار دی ووضعنا عنك وزرك اور آپ کی وہ بوجھ الذي انقض ظهرك جس نے آپ کی پشت کو توڑ کر کے رکھا تھا آپ کی کمر اور پشت کو توڑ کر کے رکھا تھا وہ کیا تھا مولانا باقی کوئی جہاد کی ضرورت نہیں وہ یہ ہے کہ ابتدا میں وہی ہم پر نازل ہوتی تھی آپ کو سخت پریشانی ہوتی تھی ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وہی ثقیل ہے اتنا سلوک ہے کہ قول ثقیلا اما عائشہ فرماتی ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ وَيَقْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا شدید سردی میں بھی وہی آتی تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے آتی ہے پسینے آتے تھے اتنا بوجھ تھا وہی تھا سمجھ لیے کہ نہیں لیکن بعد میں آپ کے لیے آسانی ہوگی بعد میں آپ کے لیے آسانی ہوگی ووضعنا عنك وزرك آپ کی بوجھ وہی کا جو شکل تھا الذي انقض ظهرك جس نے آپ کی کمر کو توڑ کر کے رکھا ہم نے اس کو یہ کہ آپ سے اتار دی اور اس کو آسان کر دیا ورفعنا لك ذکرك اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہاں اللہ اکبر اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے یہاں اللہ اکبر کی آواز ہوتی ہے وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ ہے اس وقت یہاں کوئی اذان نہیں ہو رہی لیکن دنیا میں دوسری جگہوں پر اذان ہے اس وقت کوئی نماز ہمارے پاکستان میں نہیں ہے لیکن دوسری جگہوں پر نمازیں ہیں اور اذانیں ہیں جو اس وقت یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور افعال اللہ ذکر کر فإن مع العسر يسرا إما بعض کی معنی میں فإن بعد العسر يسرا إن بعد العسر يسرا اس لیے سختی کے بعد اور تنگی کے بعد یسرا آسانی ہوگی پھر فرماتے ہیں کہ تنگی کے بعد یسرا آسانی ہوگی یہ تو دو عنوان کا مسئلہ ہے العسر معرفت یسرا دونوں نکرہ ہے اس لیے معرفت کا معرفت سے یاد ہوتا ہے کانت ثانیت اہل الاولی دونوں اصول سے ایک اصول مراد ہوگا لیکن وہ نکرت اذا وجدت نکرت کانت ثانیت غیر الاولی لیکن یسر سے الگ الگ یسر قرآن سے یہ نکلا ایک سختی آئے گی دو آسانی آئیں گی اذا اشتدت بك البلوى ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرت التوبه سمجھ رہے کل آپ سے چھٹی کر کے میں یہاں سے گیا ہوں درد سر میں تھا اور الذي قدر ورفعنا لك ذکرك آپ محمد غلام نے آپ کا نام پوچھا آپ کا نام پوچھا اور ورفعنا لك ذکرك بينما الرسول يسرا سختی آتی ہے کہ بعد الرسول يسرا ان بعد الرسول يسرا فإذا فرغت من الدعوة ومن تبلیغ دعوت تبلیغ سے اور اپنے ضروری کام سے فارغ ہو کر کے مقصد اپنے آپ کو تھکا کر کے رکھو اللہ کی ذکر کرو مقصد بھی ذکر اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کی ذکر کی تلاوت میں سمجھ رہے ہیں یہ بولا
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان فرق من حاجتك، اگر باقی حاجات سے فارغ ہو جاؤ، فَارْغَب إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف یہ متوجہ ہو جاؤ. سورۃ التین ہے مولانا، سورۃ الروم کی بات، نزول نمبر 28 ہے، نزول نمبر 28 سورۃ التین انجیل کی. اس سورت کے اندر بھی اسی طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کہ انسان کو بہترین سانچے میں ڈھانچے میں پیدا کیا اور اصل انسان کا رشتہ انبیاء ہے اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعوی اس بات پر توحید کی شہادت مختلف شہادت سے توحید کو ثابت کر دیتا ہے. والتین انجیر کی قسم والزیتون زیتون کی قسم. میں ایک مناسبت نہیں سمجھتا تھا بطور سینی و عادت غلط لگی تمشیر میں بھی ایک تفصیل سے مجھے یہ بات کرنے کی مجھے بہت مزہ آیا. آپ سے بھی عرض کریں گا کہ دنیا کے اندر صحت اور تندرستی کے لیے علاج کے لیے انجیر اور زیتون یہ بہترین علاج ہے. یہ جو آپ کا مصطفیٰ کمال جو تھا، مصطفیٰ کمال نہیں تو میرا یاد ہے مصطفیٰ کمال آتا تھا وہ کمال آتا ترک منغوز ترک والا قمیص جسمانی تربیت ہے جسمانی کے انجیر اور زیتون یہ بہت کمال کی چیزیں ہیں. اور تربیت روحانی میں طور سینہ جہانی جینا گیا آدھر بدل کو مکہ یا قرآن ہے. سمجھ رہے ہیں دو چیزیں اللہ کو بلا کر وہ تربیت جسمانی والے اور دو چیزیں تربیت روحانی والے. اس لیے کہ زیادہ تر انبیاء ایک بڑی تعداد موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء آئے وہ تورات کے تابع رہے. تورات کے تابع رہے جیسے کہ یہ دو بڑی آسمانی کتابیں اسی طریقے اور اللہ پر یہ دو چیزیں آپ کو رب سمجھ آئیں گے. تین اور انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور پوری سینی ہے. باقی یہ زیتون کالا والا بھی آتا ہے دوسرا والا بھی آتا ہے. یہ زیتون مختلف قسم میں آپ نے دیکھا ہوگا بازار سے آپ کو ملے گا براج عرب. اب الحمد للہ ہمارے پاکستان میں بھی چند سالوں سے اس کی کاشت شروع کی ہے. لیکن ایک زیتون اور بھی ہے وہ گروہی روپ سے معلوم کرے. میں ان کو اشارہ بتا دوں گا. گروہی لوگ بھی لڑکی خط اس کو جانتے ہیں آپ. خط ایک درخت ہوتا ہے. خط کون جانتا ہے گروہی ہاتھ کرے گا یہ خط کا جو کوکر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو چاہیے اس کو نصیب نصیب کر کے بیٹھے خط ہے کیسے. انجیر کا آپ جب پھول کبھی پھول دیکھا ہو اس کا پھول نہیں دیکھا ہر وقت پھول نکلتا ہے. اس کا پھول آپ نے دیکھا اس کا پھول آپ نے دیکھا نہیں اور زور لگا کر اس کا پھول دکھا ہے اور پکیاں اس پر بیٹھتی نہیں. اس کا پھول آپ نہیں دیکھا. اور یہ وہ انجیر کے پتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہمارے والدہ کو اور ہمارے ابا جی کو جو جنت سے ان کو نکالا گیا تو انجیر کے پتے فتفقا یا صفان علیہما یہ بڑے پتے ہوتے ہیں. فتفقان یا صفان علیہما علی ابدانہما اپنے بدن کو اسی پر یہ چپکاتے ہیں. تفسیر میں خدا سے یہ نکلا کہ یہ ہمیں مصیبتوں میں ہمیشہ کام آئے. یہ ہمیشہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں یہ چیز ہمیں کام آئی. اور تین انجیر کی قسم اور تیسری طرف سے پٹانے کا یہ انجیر تو دیر خود گئی یہ بہت میٹھا ہے لیکن اللہ نے اس کی قسم اٹھائے تو اچھا کی. لیکن زیتون اتنا کڑوا لگتا ہے اللہ نے چکا نہیں ایسے لگتا ہے اللہ اس کو چکا نہیں ایسے یہ پٹھان کی طرف سے سمجھے بھی بکتی میں انجیر کی قسم زیتون کی قسم. میں نے آپ کے تربیت جسمانی قدر کو بیماریوں کی جسمانی بیماریوں کی یہ سب امید اور معاملے بہت بڑے معاملے طور سینی اور طور سینہ کی قسم بہادر والے کریں تیرے اس عمل والے مکے کے اللہ کو حالت لے مجھے قسم. اور یہاں سے روحانیت ملے گی اور یہاں تربیت روحانی کی ہوگی. لقد خلقنا الانسان ہم نے انسان کو یہ پیدا کیا بہترین ڈھانچے میں اس کا اصل حصہ انسان کیا انبیاء کرے. پھر اس کے بعد جن سے انسان مراد ہے یہاں نبی پاک کے اندر یہ مسئلہ آیا تھا وہ الذی خلقکم من نفس واحدہ یہاں میں نے اس کی مثال دی سمجھے ثم رددنا اسفل سافلین. پھر اب رددنا اس کی سے کافر بنا عام انسان کافر کو پھر ہم نے اسفل سافلین والی زندگی میں بنایا. اس پر میں نے بحث کی نبی پاک میں مسئلہ سورہ اعراف کیا کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا ایمان والے جنہوں نے چاہیے فلہم
انہی کے لیے اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہوگا کہ جو اس کو یہ منقطع دنوں کا ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ ایو شیء تکذبک بعد، ان حالات کے بعد، اللہ کی قدرتوں کے بعد کون سی چیز یہ کہ تکذیب پر تجھے آمادہ کرتی ہے، کون سی چیز تجھے آمادہ کرتی ہے تکذیب پر؟ دین ہے، روز حساب کی آخرت والی زندگی کیسے تکذیب کرو گے؟ کیا کر لینا مولانا؟ ایو شیء تکذبک، ماں مطلب ہے تکذب کے بغیر مقبول، اور تین اس کے ساتھ ہوتا ہے بعض وزارت۔ ایو شیء تکذبک، کون سی چیز ہے جو آپ کو آمادہ کرتی ہے اور آپ کو تقسیم پر کی دین آخرت کو تقسیم کریں؟ آخرت کی تقسیم کوئی صورت پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علیہ صلی اللہ علیہ الحاکمین کہ اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے، جواب یہ کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، بالکل میں اس کا یہ بھی گواہ ہوں۔ اب یہ بتائیں انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا تو کیا ہے، لیکن انسان کی خوبصورت جو ہوگی، انسان حسن تقریم کرے گا، اصل خوبصورت وہ تعلیم و تعلیم سے قرات سے اقرا اس طرف ہوتا نہیں جاتا۔ اڑے رب سمجھا نہیں ہے انسان کی اصل تقدیر اللہ کو بنا دی ہے جو ہوگی، اور بہترین سانچے والا ہوگا وہ یہ کہ اقرا اس طرف میں لگی خلق قرات قرآن اور تعلیم و تعلیم سے ہوتا ہے۔ دعوی سورت کا مولانا ترجید والا قرات قرآن، دعوی سورہ اقرا کا ترجید والا قرات قرآن، اور سب سے نزول میں سب سے پہلی سورت ہے، نزول میں سب سے پہلی سورت ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس ذات اقدس کی جس نے یہ انسان کو پیدا کر دیا، اس کی نام کی برکت سے یہ کہ آپ یہ قرات شروع کریں۔ خلق الانسان، یہ خلق پہلے والا اس کا منظر بدل کے بنے گا۔ خلق الانسان من علق، بس خون سے انسان کو پیدا کر دیا۔ اقرا آپ یہ کہ پڑھ دو، اور ربک الاکرم، تیرا استاد اکرم۔ ساتھی خدا کو شکر ادا کریں، ان سے اللہ کو شکر ساتھی ادا کریں۔ آپ کا نثار قرآن کریم لانے والے جبریل وہ رسول اللہ، وہ رسول کریم، وہ رسول کریم، قرآن کریم، اور استاد اللہ پاک کے رب کا اکرم، اور محمد کے رسول کریم۔ پڑھنے والا بھی کریم ہوگا، نہ پڑھنے والا لعین کمینہ ابن کمینہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی؟ پھر یہ کہ یہاں استاد رب جیسا ہو، شاگرد محمد جیسا ہو، تو پھر افضل ہو دونوں۔ شاگرد اردو کا پڑھا، اس کا رخ اس طرف نہیں ہے، دھڑا اس کا ادھر ہے، زڑا سینہ اس کا، دل اس کا دوسرے جگہ پر۔ استاد کی تکلیف ایسے گمباری ہو گئی اوپر کی، استاد اب کس کو پہنچائے؟ تعلیم طلبی ہے لیکن استاد بے غیرت ہے، مطالعہ والا نہیں ہے، کتاب کا حق ادا نہیں کرتا، تعلیم کیسے حاصل کرے گا؟ استاد خود اس کی ڈیوٹی، اس لیے کہتے ہیں ماہر استاد سے 2 مہینے پڑھنا، نالائق استاد سے 2 سال پڑھنا برابر نہیں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ ماہر استاد سے 2 مہینے پڑھنا بہت زیادہ۔ میرے خیال عید اللہ خان کو دیکھا، میرے خیال اسے اتوارا کو میں نے امتحان دی، اس صنعت کا سیکشن آپ کو دیکھ لیں، تب آپ اسے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہو گیا مولانا استاد سمجھانے والا میں نے سے انشاءاللہ۔ یہ قرآن اور کو کلا کرم اللہ علم بالقلم، استاد شاگرد کا رابطہ ہو، کاغذ کو اس کو پڑھ سکتے، کاغذ پر لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن پانی پر آپ کی لکھائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور پتھر پر بھی کوئی خاص نقشہ بنا بھی نہیں سکیں گے۔ جن کے دل سخت ہو، توجہ نہ ہو، اس کو ساتھ کوئی پڑھا بھی نہیں سکتا۔ دونوں بات آپس میں ملاپ ہے تو تعلیم ہے، اور اگر یہ بجانا چاہیے نظر تو کسی کے ساتھ بجے، اور اگر یہ طالب علم حاصل کرنا چاہے تو استاد علوم کے پڑھے ہو تو، اور اگر استاد اور شاگرد چھوٹی صورت ہے دونوں علوم کے پڑھے ہوں الٹا، اب تو تعلیم بجے گی بھی اسے تعلیم بنے کیوں کر بات جب وہ سب کار اٹھے، ہم الٹے بات الٹیاں الٹا، گرمی وقت وہ مولا کار قبلہ تمام بات شروع۔ اگر یہ وقت کو بتا کر ہو گیا نا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، چلے گا میرے پیارے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھنے کی تیرا استاد اکرم کریم ہے، نثار قرآن کریم ہے، لانے والا جبریل کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے یہ بھی تعلیم دی، علم ساتھی قلم کو استعمال کرنا بھی سیکھ لے، علم الانسان ما لم یعلم، العلم صید والکتابۃ قید، علم یہ ایک شکار بھاگ جائے گا، والکتابۃ قید، جس نے اس کو دیکھا جبڑ کر کے چھوڑ کر
علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا دنیا کے بارے میں کیا علم تھا. اللہ مطلب ہو جاؤ ان الانسان لا يطغى، پھر بھی انسان اللہ کا بڑا سرکشی دکھاتا ہے. اب رہا مستغنا، اس بات پر کیوں کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کہ اب رہا مستغنا. ان الى ربك الرجع، بے نیازی نہ دکھاؤ، بے نیازی اللہ کی ذات پر ہے. ان الى ربك الرجع، اصل یہ ان رجعك قائم الى ربك، اے انسان تجھے لوٹنا اللہ کے پاس جانا ہے. ان رجعك کا مصدر ہے ان رجعك قائم الى ربك. ارأيت الذي ينهى، تجھے بتا دو ارأيت الذي ينهى، ارأيت کا کام آپ کو بتا دو، بتا دو جو شخص کے بارے میں الذي ينهى عبدا، میرے عظیم بندے کو منع کرتا ہے. الذي ينهى سے مجھے مراد ہے عبدا، یہ محمد رسول اللہ اذا صلى، اس وقت یہ کہ نماز پڑھتا ہے. عزت کی ماں سے یہاں کی عزت بنی گئی. ارأيت ان كان على الهدى، یہ بتا دو کہ میرا بندہ اگر وہ ہدایت پر ہے تو امر بالتقوى، تقوی کا حکم دیتا ہے، پھر بھی جو اس کام میں اس کو روکا جائے نہیں. ارأيت ان كذب وتولى، یہ بتا دو کہ یہ ابو جہل یہ کہ اگر تکذیب کرے وتولى، میرے حکم سے روتلتا نہیں کرے. الم یعلم بان اللہ یرى، وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالی ہر بات کو جانتا ہے. اللہ خبردار نہیں کرنے یعنی تکذیب، اگر تکذیب سے بات نہیں آئے گا، شرک سے بات نہیں آئے گا، لنسلم من ناسیہ، ہم اس کی پیشانی سے ان کو پکڑ لیں گے، گھسیٹ لیں گے، پیشانی کے بازو سے پکڑ کر کے گھسیٹ لیں گے. ناسیہ کاذبۃ خاطئہ، ناسیہ مسلم کاذبۃ خاطئہ سے بات کر کے پھر یہ بدل بنے گے اللہ کو بلا کے ناسیہ. ناسیہ کاذبۃ خاطئہ، جھوٹی پیشانی اور خاطئہ خطا کا. فلیدعونا نادیہ، بس چاہیے کہ اپنے اللہ کا بلا کریے کہ اپنے ہم میں رسول کو بلائے. اذا کان لہ کذالک، اگر مجھے نہیں مانتا میرے بندے کی تکذیب کرتا. بخاری میں روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا تھا، تو پھر یہ کہ اس میں آ کر کے انہوں نے بتایا آپس میں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، اے کوئی آدمی یا کر کے اللہ کو بڑا کہ ایو یاتی کی صلاح جزور فلانے، قرآن کی حکمی کی بچت دانی کو، قرآن کی حکمی کو ضبط کر دیا، اس کی بچت دانی جو غلاف سے بھرا ہوا ہے اس کو اٹھا کر کے لا کر کے محمد کی کندھوں پر ڈال دیں. وہاں سے اٹھا کر کے یہ کہ عقبۃ بن ابی معیط وہ اٹھا اور اس نے جا کر کے حضرت سجدے میں آپ کے کندھوں پر یہ بھی ڈالا اور وہ احاطہ بعض بعض پھر الٹ ہوتے رہے، ہنستے رہے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. پھر بھی محمد رسول اللہ اس طرح سجدے میں گرا ہوا کہ اللہ اب میری بے کسی کو تو دیکھ لو، اب دیکھ لو کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہا ہے. اللہ نے اس کو بدلے سے مردار سے لے لیا، بدل کے اندر اللہ نے اس کو مردار کر دیا. آپ نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے عتبہ میں یہ سارے کے سارے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کو انسانی تھا، میں چھوٹی خاندان کا تھا، مجھے ڈر لگ گیا، میں یہ بھی اس کو ہٹا نہیں سکا. تو پھر پتہ چل گیا حضرت فاطمہ کو دوڑ کر کے آ کر کے وہ فریاد کر کے یہاں سے اس نے یہ کہ بنا کر دانے حضرت سے ہٹا دیا. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے ہمارا. أرأيت الإنسان كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته عن شركه وتكذيبه شرك وتكذيب سے بات نہیں کرا. یا عیسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ نماز پڑھنا اسلام کی ناسیہ تو ہم پیشانی کے بالوں سے اس کو پکڑیں گے، گھسیٹ لیں گے. ناسیہ دل کا جو خاطیہ وہ پیشانی کی جو کہ خطا کا ہے اور یہ بھی جھوٹی ہے. ان کا نام کذالک اذا کان لهم کذالک، جب یہ صورت ہے تو یہ بنیادی وہ اپنے مجلس والوں کو بلائے. سنت الزبانیت، زبانی جہنم کی داروں کو بلائیں گے. اللہ بات آ جائے لا تتے ہو، خبردار لا تتے ہو، ان کی بات ماننے کے قابل بھی نہیں. واسجد، اللہ کے سامنے سر سجدے کے لیے کر دو. واقترب، اور اسی کا قرب حاصل کر دو. سورۃ القدر سہجڑ پڑھے. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.